أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعلى جده مولى الكونين أبي عبد الله الحسين، ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم ومتبعيهم، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. السلام على أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا وخير الآخرة، فلا يشكن أحد أنه في الجنة. صلوات پڑھیں سب مل کر. اعمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد. جملہ مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، شہداء اسلام، شہداء مکتب تشیع، اس شہر کے شہداء اور اس مقدس مکان کے بنانے والے اور اس کی فرش اعضاء کی زینت بننے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد. مومنین مومنات بشمول آپ حاضرین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، مساجد، امام بارگاہیں، مجالس اعزاء، جلوس اعزاء، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ اور بالخصوص مزارات مقدسہ، سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد. پریشانیوں، مشکلات کے رفع و دفع کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد. بارہویں آقا وارث اعزاء کے جلد از جلد ظہور کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد. من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی، جس کو بھی حضور فرما رہے ہیں، جس کو بھی خدا ان ائمہ کی محبت جو میری اولاد میں سے ہیں عطا کر دے،
رزقہ اللہ خیر فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ، کہ اسے دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ نمبر 1 بنا دیتا ہے، اور آخرت میں بھی خدا اسے سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرماتا ہے۔ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شک کرے کہ ایسا محبت کرنے والا جنتی ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 قسم کی محبت ہے۔ ایک وہ محبت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ناقص محبت ہے، 100% نہیں ہے، 100% سے کم ہے، 10% ہے، 20% ہے، 25% ہے، ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ اس کا اپنا اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، لیکن نہ دنیا میں انسان کو نمبر 1 بناتی ہے، نہ آخرت میں اسے نمبر 1 بناتی ہے۔ وہ محبت جو انسان کو دنیا میں بھی نمبر 1 بناتی ہے اور آخرت میں بھی نمبر 1 بناتی ہے، وہ کامل محبت ہے، 100% والی محبت ہے۔ اس 100% والی محبت کی تلاش میں ہم نکلے تھے، اور یہ سفر ہمارا جاری ہے۔ آج 4تھی رات ہے ظاہراً۔ ان 3 راتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کامل محبت حاصل کرنے کے لیے روایات کی روشنی میں جو چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ محبت خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ جل جلالہ کی۔ من احبنا للہ، جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اللہ کی خاطر، کوئی اور مقصد اور ہدف اس کا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو پہلا جو چیز شرط عرض کی تھی کہ یہ اس محبت اہل بیت میں اخلاص پایا جانا چاہیے، اور پھر ساتھ ضمن میں عرض کیا تھا اخلاص بہرحال ہر عمل میں ضروری ہے، ہر عمل میں اخلاص، اگر وہ واجب تعبدی ہے، قربتاً الی اللہ کی نیت شرط ہے، تو پھر تو لازمی ہے، اگر وہ اخلاص نہیں ہوگا تو وہ اصلاً عمل ہی باطل ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، خمس، جہاد، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ عمل ہی انسان کا باطل ہے اگر انسان للہ کی، اللہ کی اور قربتاً الی اللہ کی نیت نہ کرے۔ اور باقی جو اعمال ہیں، مباح کام ہیں، مباح کاموں میں بھی اگر انسان قربتاً الی اللہ کی اگر نیت کر لیتا ہے، وہ مباح کام بھی پھر مباح نہیں رہتا، وہ مباح کام بھی پھر کیا ہو جاتا ہے، مستحب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگ علماء کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے مثلاً آیت اللہ محسن حرم پناہی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت پاکیزہ مجتہد تھے، اور ان کے آباء و اجداد حرم حضرت معصومہ کے ظاہراً متولیوں میں سے تھے، اس لیے حرم پناہی ان کو کہتے تھے۔ ایک دفعہ ہم ان کی خدمت میں تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ آیت اللہ گل پیغانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ جن کی بہت سارے لوگ تقلید کرتے، سید محمد رضا گل پیغانی رضوان اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ درس پڑھا کے یہیں جو ان کے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے یہیں آ کے ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے، مسجد اعظم میں درس دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے، چائے وائے پیتے اور پھر مثلاً جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک بار کہہ رہے تھے کہ اب تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے کہ یا 40 سال انہوں نے کہا یا 70 سال انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایک قدم بھی خدا کی قربت کے علاوہ نہیں اٹھایا، ایک قدم بھی میں نے خدا کی قربت کے علاوہ کبھی نہیں اٹھایا، جو کام بھی میں نے کیا قربتاً الی اللہ کیا، درس پڑھایا قربتاً الی اللہ، نماز پڑھائی قربتاً الی اللہ، یعنی یہ تو خیر واجبات ہیں، ان کے تو چارہ ہی نہیں ہے نا، کھانا پینا سونا جاگنا سب قربتاً الی اللہ کرتا تھا، ہر قدم، ہر اقدام، ہر فیصلہ، ہر ہاں، ہر نہ، ہر مثلاً شاباش، ہر مذمت، ہر تعریف، جو بھی میں نے کیا کس لیے کیا، قربتاً الی اللہ۔ تو وہ اس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں یہ شرط کمال عمل ہے، مباح عمل کامل عمل، کمال والا عمل نہیں ہوتا ہے، قابل تعریف نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں قربتاً الی اللہ کی آمیزش کر جائے تو پھر وہ ایک کمال عمل بن جاتا ہے، وہ پھر عام عمل نہیں رہتا۔ تو عرض کیا بہت سارے بزرگان یعنی ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ انسان ان کی نصرت کرے، ان کی نصرت کرے۔ ہمارے ہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ادھر جو اسلام آباد میں امام جمعہ شفا نجفی صاحب اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو وہ گلگت کے ہیں، تو کچھ عرصہ پنجاب میں بھی خوشاب اور ان مدارس میں پڑھاتے رہے تو ہلکی پھلکی پنجابی بھی بولتے ہیں،
تو وہ جب ایک غیر زبان والا جب آپ کی زبان بولتا ہے تو اس کا اپنا ایک مزہ آتا ہے اس سے سن کے. تو وہ اس کی وہ مثال دیا کرتے تھے. کہتے ہیں پنجابی میں ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں صدقے جاواں پر کم نہ آواں. یعنی میں آپ پہ قربان ہونے کو تیار ہوں لیکن آپ کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. کہتے یہ صدقے جاواں نہیں چاہیے, اس قربان ہونے کا کیا فائدہ. فارسی والے بھی زیادہ کہتے ہیں قربونت بیرم, بات ہوتی نہیں قربونت بیرم, لیکن 2 روپے کی بھی بات آ جائے تو اس میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, قربونت بیرم کے لیے تیار ہیں. تو ایک رائج ہے معاشرے میں اس قسم کا. اور یہ جو چیزیں معاشرے میں رائج ہوتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہوتی ہیں, ان کی پیچھے کہیں نہ کہیں جڑیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک مزاج ہے, محبت کرتے ہیں ہم آپ سے, اے اہل بیت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن آپ کے لیے اگر کوئی قدم اٹھانا پڑ جائے, کوئی قربانی دینی پڑ جائے, کوئی وقت دینا پڑ جائے, کوئی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑ جائے تو وہاں پہ جو ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو صدقے جاواں پر کم نہ آواں والی محبت اہل بیت کو نہیں چاہیے. اور یہ بھی عرض کیا تھا ان کے جو کام آنا ہے ہم نے, ان کی جو نصرت کرنی ہے, اس نصرت میں بھی ان کی نصرت نہیں ہے, ہماری نصرت ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے. ان تنصر اللہ ینصر, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ جو کہہ رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو, اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ قطعاً محتاج نہیں. ہم کیا اللہ کی مدد کر سکتے؟ تو جس طرح ہم اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں اور ہم کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں, اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے, اللہ کے جانشین, اللہ کے خلفاء, اللہ کے حجت جو ہیں وہ بھی ہماری مدد کے محتاج نہیں ہیں. ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں چراغ بجھا کے جو امام نے کہا تھا چلے جاؤ, وہ بتا رہے تھے کہ مجھے اپنا کام کرنے میں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تم نہ بھی ہوئے تو میں اپنا کام کروں گا اور میرا وہ کام الی الابد مثلا وہ قائم و دائم رہے گا. ہاں تم کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, تم کوئی اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو, تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. ورنہ مجھے جیسے عبید اللہ ابن حر جعفی, یہ کردار واقعاً بیان ہونے چاہیے اور ہوتے بھی ہیں, اور ہر دفعہ ان کی تکرار ہونی چاہیے کہ کیسے کیسے بدقسمت لوگ تھے. عبید اللہ ابن حر جعفی کوفہ سے جا رہا تھا ظاہراً مکہ کی طرف, چونکہ امام کو راستے میں ملا, امام ادھر سے آ رہے تھے کوفہ کی طرف, یہ جا رہا تھا. تو ایک جگہ پہ منزل جہاں پہ وہ قیام کیا کرتے تھے وہاں پہ وہ بھی, اس کا بھی خیمہ لگا, ان کے بھی خیمے لگے. تو امام نے ظاہراً پہلے اس کو بلوایا لیکن وہ نہیں آیا. پھر فرزند رسول خود چل کے اس کے پاس گئے, اس کے خیمے میں گئے اور اس کو کہا کہ کیا صورتحال ہے کوفہ سے. اور اس نے کہا بہت بری حالات ہیں اور کوفہ بالکل آپ کے لیے نامساعد ہے, اور میں تو اسی لیے کوفہ سے نکل آیا ہوں. تو کہا کہ میں تو جاؤں گا, جا رہا ہوں, تو کیا آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تم نے ماضی میں بہت ساری کوتاہیاں کی ہیں, آؤ آج ان پہ قلم عفو پھرواؤ, ہمارے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس نے کہا میں کوفہ سے نکلا ہی اس لیے ہوں کہ میں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. ان کا میں ساتھ دے نہیں سکتا چونکہ وہ تو ظالم ہے اور رسول کے بیٹے کے خلاف نکلے ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی شامل نہیں ہو سکتا چونکہ مجھے آپ کے ساتھ شامل ہونے میں موت نظر آ رہی ہے. میں ابھی مرنا نہیں چاہتا, میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں. البتہ میرا گھوڑا حاضر ہے, اس کے پیچھے, اس پہ بیٹھ کے میں نے جس دشمن کا پیچھا کیا اس کو میں نے پا لیا, اور جس سے بھی میں بھاگا, جس نے بھی میرا پیچھا کیا اس گھوڑے تک وہ نہیں پہنچ سکا. اپنے ذہن سے سوچ رہا تھا نا کہ یعنی یہ گھوڑا حاضر ہے, اگر آپ کو بھاگنا پڑا تو آپ اس گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگ جائیں گے, کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا. کتنا یعنی انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ علی کا بیٹا اور بھاگے, اور میری تلوار ایسی اور ویسی اور یہ خصوصیت اور وہ خصوصیت ہے. امام نے کہا نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے نہ مجھے تمہاری تلوار چاہیے, میں تو تمہیں نجات اور کنارہ دینا چاہتا تھا اور نجات دینا چاہتا تھا, میں تو تمہارے دل کو پاک کرنا چاہتا تھا, تم نہیں چاہتے, تمہاری اپنی مرضی. یعنی یہاں بظاہر اس کو اس سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن ساتھ بتا رہے ہیں یہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, اس میں تمہارا فائدہ ہے. ہم نے تو جام شہادت پینا ہے, ہم نے تو قربانی دینی ہے, ہم تو کفن سر پہ باندھ کے نکلے ہیں. میں چاہتا ہوں تم بھی آ جاؤ تاکہ تمہارے ماضی میں جو تم سے سستیاں کوتاہیاں آئی ہیں وہ کور ہو جائیں, باقی اب تمہاری اپنی مرضی ہے. تو ان کی نصرت, اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ نصرت جو کرنی ہے, جو مدد آپ نے کرنی ہے, ہر کوئی اپنی فیلڈ کے حساب سے مدد کر سکتا ہے. جو جس فیلڈ میں
وہ اسی حساب سے مدد کر سکتا ہے، دامے درہمے سخنے قدمے وقت کے ذریعے سے، جو بھی یعنی آپ کے پاس صلاحیت ہے، جو بھی آپ کے پاس حیثیت ہے، اس حیثیت کو اہل بیت کی نصرت میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو نہیں کرتے ان کی محبت کامل نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ سب کرتے ہیں، لیکن اس کو مزید بڑھانا چاہیے۔ پہلے فرض کریں ہم 1 گھنٹہ روز دیتے تھے، تو اب اس 1 گھنٹے کو 1.5 گھنٹہ کر دینا چاہیے۔ پہلے ہم فرض کریں 100 روپیہ دیتے تھے، اس کو 200 روپے کر دینے چاہیے۔ جو بھی ہم پہلے کرتے تھے اس کو بڑھانا چاہیے، اور نئے نئے آئیڈیاز بھی ڈھونڈنے چاہیے۔ خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم اہل بیت کے مکتب کو، ان کی تعلیمات کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا اور یہ بہت آسان ہے، اس کے ذریعے سے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ محبت کے کامل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور راستہ ہے کہ جب مولا کی ولایت کا اعلان کیا ختمی مرتبہ نے فرمایا اللہم انصرہ ون من نصرہ، خدایا اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وخذل ہو من خذلہ، اور جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ یعنی اگر علی کی مدد نہیں کرو گے تو خدا تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے حال پہ۔ حل من ناصر ینصرنا، امام کا جو وہ استغاثہ تھا وہ بھی یہی کہتا ہے، مدد مانگتے ہیں، منتظر ہیں ہماری مدد کے۔ اور عرض کیا ہے کہ جو منتظر ہیں ہماری مدد کے، اس مدد میں بھی ہماری اپنی مدد ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہماری اپنی محبت کو کامل کرے گا اہل بیت کی نسبت، اور وہ محبت کامل ہوگی تو پھر اس کے وہ اثرات ظاہر ہوں گے کہ دنیا میں بھی انسان نمبر 1 بن جائے گا اور آخرت میں بھی نمبر 1 بن جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہمیں روایات میں ملتی ہے محبت کو کامل کرنے کے لیے، پہلا جو فرمان مبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت ہے۔ صلوات پڑھیں صاحب مل کر۔ تحف العقول میں یہ روایت ہے، مرحوم بحرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں من احبنا فلیعمل بعملنا ولیستعین بالورع فإنه افضل ما یستعان به فی امر الدنیا والآخرہ۔ من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی ہم اہل بیت سے جو بھی محبت کرتا ہے، فلیعمل بعملنا، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عمل والا عمل کرے، یعنی جو ہم کرتے ہیں وہ کرے۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کرے جو ہم کرتے ہیں۔ جی حدیث آپ کو بیان کرنے کے لیے میں نے وہ دیکھی ڈھونڈی، اور مجھے یاد آ گیا کہ یعنی مرحوم آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت سارے لوگ ان سے آ کے کہتے تھے کوئی نصیحت کریں، ہم انسان کامل بننا چاہتے ہیں، ہم سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مختلف نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک ان کی نصیحت یہ ہوتی تھی آنچے ماں می کنیم شما ہم کنید، آنچے ماں نے می کنیم شما ہم نہ کنید۔ تو وہ چونکہ انہوں نے خود کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ڈھال رکھا تھا، تو کہتے جو ہم کرتے ہیں تم بھی کرو، جو ہم نہیں کرتے تم بھی نہ کرو۔ اور یہاں مولا بھی فرما رہے ہیں فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ہمارے عمل والا عمل کرے، جو ہم کرتے ہیں وہ کرے۔ دو چار کی طرح یہ جو ساری باتیں اگر ہم دیکھیں واقعاً لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، روایت ہے چھٹے امام سے، لوگوں کو ہمارے کلام کا محاسن، ہمارے کلام کو صحیح پیش کر کے بتایا جائے تو لوگ کھچے چلے آئیں گے، بے اختیار ہمارے کلام کے پیچھے چلے آ جائیں گے، چونکہ دو چار کی طرح بات ہوتی ہے، سیدھی اور صاف۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمارے کردار کو اپنائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہتے ہیں من کو جا وہ علی کو جا، ہم کہاں اور امام کہاں۔ ٹھیک ہے، وہ امامت کے اعتبار سے اس روحانی اور معنوی مقام کے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ روزہ رکھتے ہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ سچ بولتے ہیں آپ سچ نہیں بول سکتے۔ ان چیزوں میں تو ہم ان کی اس پہ اقتدا کر سکتے ہیں نا، ان میں یہ اعمال کرنا تو کون سی مشکل بات ہے۔ اور پھر میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔
اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے افراد بیٹھے ہیں جو صاحب اولاد ہیں اور ایک باپ کے اس درجے پہ فائز ہیں، اور اپنی اولاد کے حوالے سے جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، آپ یقین کریں اس سے زیادہ جذبات جو ہیں وہ محمد و آل محمد کے ہمارے اور آپ کے بارے میں۔ جسمانی باپ بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہے اس کا، لیکن روحانی باپ، اور روحانی باپ بھی وہ روحانی باپ جو اللہ کی طرف سے ہمارا سرپرست اور ولی بنا کے بھیجا گیا، اس کا رتبہ تو پھر بہت ہی اوپر ہے۔ تو ایک جسمانی باپ بھی کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کسی برے راستے پہ چلے۔ کوئی دنیا میں ایسا باپ آپ دکھا سکتے ہیں جو چاہتا ہو کہ میرا بیٹا چور بنے، میرا بیٹا ڈاکو بنے، جھوٹا بنے، 2 نمبر بنے، فراڈیا بنے، شرابی بنے، یعنی برے کاموں والا بنے؟ وہی باپ ہوگا جو خود یعنی واقعاً مریض ہے، مگر نہ ایک عقل سالم رکھنے والا باپ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بیٹا 2 نمبر ہو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں، ان کے کتابوں کا ایک وہ ہے بک سٹور ہے، اسلامی بکس، اور بہت مذہبی اور وہ ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ بتا رہے تھے، آج صاحب یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں آج کل کتاب کی سیل ہے وہ قرآن اور مفاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جہیز کے چکر میں لے کے جاتے ہیں، مفاتی اور ویسے بھی بہرحال کچھ نہیں، بہرحال قرآن اور مفاتی کے بعد جس کتاب کی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے وہ تربیت اولاد ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں کہتے ہیں وہ کہ اسلامی اس کتابوں میں جس کتاب کی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے قرآن و مفاتی کے بعد وہ کیا ہے؟ تربیت اولاد۔ اب یہ آگے میں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ ایک رشوت خور باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا رشوت خور ہو، ایک دھوکے باز باپ بھی یہ نہیں چاہتا میرا بیٹا دھوکے باز ہو، ایک جھوٹ بولنے والا باپ بھی یہ نہیں چاہتا میرا بیٹا جھوٹا۔ ہمارے اپنے ایک عزیز تھے، مرحوم ہو گئے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ہوتے ہیں بعض لوگ سستی کرتے تھے، نماز شاید ہی ان کو کسی نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنے بچوں کو تاکید کرتے تھے، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تم کیسے مسلمان ہو؟ خود کبھی نہیں نماز پڑھی، لیکن ایسا باپ بھی چاہتا ہے کہ میں چلو مجھ سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، نہیں پڑھ سکا، نہیں پڑھی اور کر رہا ہوں غلطی، لیکن میری اولاد بے نماز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک گناہ گار باپ، ایک 2 نمبر باپ یعنی اپنے کردار کے اعتبار سے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد بری نکلے، خراب نکلے، بدنام ہو۔ اور جو تطہیر کے وارث ہیں جن سے رزق کو دور کر دیا گیا ہے، وہ کیسے چاہتے ہوں گے ان کے چاہنے اور ماننے والے جو ہیں ان کے اندر 2 نمبری پائی جائے؟ ایک گناہ گار باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا گناہ گار ہو، اور وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں، وہ معصوم ہستیاں، اصلا ہم تصور کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہوں ٹھیک ہے جیسا بھی ہے آ جاؤ، کبھی نہیں۔ وہ آئے تطہیر تو کہتی ہے رجس کو دور کر دیا گیا، یعنی جس کی روح آلودہ ہے وہ بھی رجس ہے، وہ اہل بیت کے کیسے قریب آ سکتا ہے؟ خیر وہ سخت ٹاپک ہو جاتا ہے، میں اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا آپ کو، سادہ سی بات ہے، وہ ان کی دلی خواہش ہے۔ جیسے ایک نیک اور فرمانبردار اولاد اپنے والدین کی دلی خواہشات کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی ان کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ان کی دلی خواہش کیا ہے؟ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمیں اپنا امام مانتا ہے، جو ہمیں اپنا پیشوا مانتا ہے، جو ہمیں اپنا آقا و مولا مانتا ہے، جو یا علی کہتا ہے، جو یا حسین کہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے ہمارے والا عمل انجام دینا چاہیے، جو ہم کرتے ہیں اسے وہ کرنا چاہیے، جو ہم کرتے ہیں اسے وہ کرنا چاہیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بعض اوقات بڑا دل کو وہ ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، غلطی کرتے تھے فوراً غلطی پکڑی جاتی تھی، فوراً تنبیہ کی جاتی تھی، فوراً متوجہ کیا جاتا تھا۔ باہر سماعہ امام کے بہت اچھے اصحاب میں سے تھا، اس کی باہر کسی اونٹ والے سے، اس وقت شاید یہ جیسے آج کا رینٹے کار ہوتا ہے نا، ایسے رینٹے اونٹ ہوتے تھے اس وقت، ظاہراً اس قسم کو اس سے کوئی تو میں ہو گئی، اس تو میں اس نے کوئی گڑبڑ کی تھی، اس نے اس کو کوئی گالی نکال دی۔ اب جب امام کے پاس آیا تو امام نے کہا اے سماعہ یہ میں نے کیا سنا، یا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اس کو گالی نکالی ہے۔ اس نے کہا مولا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو بس پھر میں
وہ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں گالی کوئی آپ کو گفٹ لا کے دے گا اس کو تو آپ گالی نہیں نکالیں گے نا. جو زیادتی کرے گا آپ کی نظر میں، جو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اسی کو انسان گالی نکالتے ہیں. امام نے کہا یاد رکھو تمہارا امام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا ماننے چاہنے والا، گالیاں نکالنے والا، لعان لانتے بھیجنے والا، لانتے سے مراد یعنی کسی کو برا بھلا کہنے والا، نازیبا کلمات ادا کرنے والا اس کا ماننے اور چاہنے والا ہو. تمہارا امام کبھی یہ نہیں چاہتا. وہ تو گالیاں نکالنے والے کو کہتے تھے جی بار کے جب نکال کے تھک جاتا تھا اس کے سامنے ایسا کردار پیش کرتے تھے. وہ کہتا تھا جب مدینے میں آیا تھا تو میری نظروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت آپ اور آپ کے بابا تھے، اور آج جب میں مدینے سے جا رہا ہوں 6-7 دن آپ کے گھر رہنے کے بعد تو میری نظر میں سب سے زیادہ قابل محبت اور احترام اور عقیدت آپ اور آپ کے بابا ہیں. یہ اچھا ہے کہ اس نے ایک گالی نکالی اور ہم آگے سے 2 نکالیں، اور وہ پھر آگے سے 2 نکالے تو ہم آگے سے 4 نکالیں. بہت خطرناک ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے. امام کا ایک ساتھی تھا کہتے ہیں جو ہمیشہ ہر جگہ امام کے ساتھ ہوتا تھا، ہر محفل میں، ہر پروگرام میں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا کوئی خاص اور ان کا رائٹ ہینڈ ہے. ایک دن وہ اور یہ امام کسی بازار سے، جوتوں کا بازار تھا، گزر رہے تھے. اس کا غلام پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس نے اس کو کوئی کام پڑا، پیچھے مڑ کے دیکھا نظر نہیں آیا. پھر تھوڑا اور آگے گئے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا نظر نہیں آیا. کوئی تیسری بار شاید نظر آیا. جب تیسری بار نظر آیا تو اس کو پاس بلایا تو اس کو اس کی ماں کی خیانت کی گالی دی، ماں کی گالی دی. جس طرح تاریخ میں لکھا ہے امام نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، ایسے اپنے ماتھا پیٹا، ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے اس کو گالی نکالی. اس نے کہا مولا یہ ہندو عورت کا بیٹا ہے، ہندو ان کو تو مسلمان نہیں ہوتے، تو ان کا ہر لکل قوم نکاح، ہر قوم کا اپنا ایک نکاح کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس نکاح کے طریقے کے مطابق ہوا ہو تو اس کی ماں خیانت کار نہیں ہے. تم نے کیوں اسے گالی نکالی؟ کاش یہیں تک معاملہ رک جاتا. امام نے کہا آئندہ کے بعد مجھے نظر نہیں آنا، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی امام کے ساتھ نظر نہیں آیا. صرف ایک گالی نکالنے پہ امام نے کہا آئندہ کے بعد تم مجھے نظر نہیں آتا. اور جو صبح و شام جو بات بعد میں کرتے ہیں اور گالی پہلے نکالتے ہیں. جس زبان سے انسان یا حسین کہتا ہے، جس زبان سے انسان یا علی کہتا ہے، جس زبان سے انسان درود جیسا عرشی ذکر پڑھتا ہے، اس زبان سے آدمی جھوٹ بولے، اس زبان سے آدمی گالی نکالے، اس زبان سے آدمی کسی کا دل دکھائے. بہت تفصیلی یعنی یہ چیزیں ہیں جن کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں اور ماحول میں. ایک ٹاپک ہے، ہمارے ایک آذربائیجان کے دوست تھے، وہ کہتے ہیں میں نے آیت اللہ علی احمدی میانجی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیسے کیسے لوگ تھے واقعاً، جن کا آدمی چہرہ دیکھتا تھا تو یعنی کسب فیض کرتا تھا. آپ صرف خاموش بیٹھے رہیں اور ان کو دیکھتے رہیں. وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے مرحوم ابو القاسم کبیر، یہ جو آغا بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کی ان 2 دروازوں کے درمیان قبر ہے نا، اس قبر کے ساتھ ہی اس دروازے سے آپ وہ پکا بند ہوتا ہے شیشے کا، وہ لوہے کا. آپ حرم والی طرف داخل ہو نا تو جیسے ہی وہ حرم کی وہ فرش نیچے ہے، آپ جیسے ہی قدم رکھیں گے پہلی قبر ان کی ابو القاسم کبیر کمی. یہ جو مراجے کی قبریں ہیں ان کے سرانے کی طرف. تو ان کے بارے میں کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مبارزہ با نفس ہے، جہاد با نفس، خصوصاً جوانوں کو میں کہوں گا، نجف میں ان کے بدھ کے دن وہ درس خارج سے پہلے 15-20 منٹ درس اخلاق دیتے تھے، تو وہ جمع آوری کیے گئے، اردو میں ہے. آج بھی میں وہ ظہور بک سینٹر گیا تھا، وہاں پہ میں دیکھی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی. بہت بہترین کتاب ہے. بعض اساتذہ تو کہتے تھے کہ مہینے میں ایک بار اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. پتلی سی کتاب ہے، اتنی موٹی نہیں ہے، مہینے میں ایک بار اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ایک انقلابی ہونا اور انقلاب لانا جو ہے، ان کی اس معنوی عرفانی اور اخلاقی شخصیت کو وہ تحت الشعاع لے گیا، یعنی وہ شخصیت پیچھے چلے گی. حالانکہ یہ بنیاد تھی انقلاب کی. وہ اپنے اندر انقلاب لائے تو باہر بھی انقلاب لانے کے قابل ہوئے، اور بہت مؤثر ہے. یعنی اگر کسی کو میری بات پہ شک ہے بے شک آزما کے دیکھ لے. یعنی میں چیلنج کرتا ہوں آپ اس کتاب کو لیں اور شروع سے آخر تک پڑھیں، آپ کے اوپر اثر نہ کرے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میرا ایمان ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنی جلدی اثر کرنے والی وہ کتاب ہے.
ظاہراً اس میں وہ لکھتے ہیں، نام شاید نہیں لکھا، کہ قوم میں کہا تھا اہل معرفت کے پاس جائیں اور یہ وہ، تو اس کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ قوم میں ہمارے دور میں ایک بزرگوار ایک شخصیت تھے، عالم تھے، ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے اور صرف بیٹھ کے ان کو دیکھا کرتے تھے، صرف ان کو دیکھتے تھے، اور ان کو دیکھنے کی وجہ سے 2-3 دن ہمارے اوپر ایک خاص روحانی کیفیت طاری رہتی تھی، صرف دیکھنے کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں ساتھ مل کر۔ تو آیت اللہ علی احمدی میانجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی یہ بھی میری سمجھ میں انہی لوگوں میں سے تھے، یعنی ابھی میرے تصور میں ان کا چہرہ آ رہا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے، بہت ہی، یعنی میں واقعاً ان کو شوق سے دیکھا کرتا تھا، مزہ آتا تھا ان کو دیکھنے میں، کوئی یہ نہیں کہ بہت کوئی خوبصورت سے تھے، بوڑھے سے تھے بیچارے، اور لیکن ایک ایسی خاص معنویت اور روحانیت تھی۔ جی ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کوئی مجھے نصیحت کرے، تو انہوں نے کہا از کوچک ہے یہ بزرگ بے ترسید۔ آپ کو یہ سمجھانا بتانا بہت آسان، از کوچک ہے یہ بزرگ بے ترسید۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا آگا یہ اگر کوچک ہے تو بزرگ کیسے ہے؟ اگر بزرگ ہے تو اس کو کوچک کیوں کہا آپ نے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں وہ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں اور ایک کمرے میں 2-3 طالب علم ہوتے ہیں عموماً، تو کہتے ہیں ہم اجرئی روم میٹ، تو کہتے ہیں تم مثلا دن 10 بجے، جو سونے کا وقت نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں صبح 7 بجے سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں 7 بجے سے اور سردیوں میں 8 بجے سے، اس طرح سے صبح کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں اور زوال تک کلاسیں رہتی ہیں۔ البتہ یہ ہوتا ہے بیچ میں ایک کلاس وقفہ آ گیا، پھر کلاس ہے، بعض اوقات مسلسل کلاس ہے۔ دن 10 بجے تم اپنی کلاس لے کے آئے اپنے کمرے میں آئے، دروازہ بند تھا، تم نے جیسے جوان دروازہ کو دڑل کر کے وہ دروازہ کھولا اور اندر گھسے، اس کو دیکھا وہ لیٹا ہوا تھا، سونے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت، اس کا بھی کمرہ ہے تمہارا بھی کمرہ ہے، وہ سویا ہوا تھا، اس نے جب آواز آئی ایسے ایک دفعہ وہ کھول کے آنکھ تمہیں دیکھا اور پھر سو گیا۔ کہا یہ جو تم نے اس طرح سے دروازہ کھولو کہ ایک چند سیکنڈ کے لیے جو اس کی نیند خراب ہوئی ہے، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ چھوٹی سی چیز تمہاری روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، تمہاری روحانی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور ابھی تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ وہاں پہ ان کے اس اسکول کے کورس میں شامل ہے کوچکائی بزرگ کے نام سے عنوان ہے، وہ جو معارف اسلامی کی ان کی کتاب ہوتی ہے اسکولوں کی، کوچکائی بزرگ، اس میں پھر انہوں نے بہت ساری مثالیں، اور بہت خوشی ہوئی مجھے۔ ایک تو ایسی کوچکائی بزرگ کے اوپر کہیں پہ میں نے وہ لیکچر دینا تھا، تو میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا اس میں ان کی کتابوں میں، ابھی اسکول کی کتابوں میں، جیسے ہماری اسلامیات کی کتاب ہوتی ہے نا، ایسے اسلامیات کی کتاب میں کوچکائی بزرگ کے نام سے پورا ایک لیکچر ہے، اس میں بہترین مثالوں سے انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ مثلا اس میں ایک یہ تھا کہ آپ نلکا تھوڑا سا خراب ہو، قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے، وہ اس نے حساب لگایا تھا 1 منٹ میں اتنے قطرے گرتے ہیں، گھنٹے میں اتنے گرتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے میں اتنے، اور یہ تو اتنی بالٹیاں بن جاتی ہیں، اور ہر دوسرے گھر میں آؤ تو اگر 100 گھر ہیں تو 50 گھروں میں یہ ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کتنا پانی ضائع چلا جاتا ہے۔ جب ہر گھر میں ایسے مثلا روٹی کا چوتھا حصہ بچتا ہے ایک وقت پہ، اور مثلا 2 یا 3 وقت کھاتے ہیں تو تیسرا حصہ بچتا ہے، تو شام تک 1 روٹی پوری بن جاتی ہے، ہر روز 1 روٹی، اور پھر ہفتے میں 7 اور مہینے میں 30 روٹیاں، اور سال میں اتنی اور اتنا، تو یہ کتنا رزق ضائع چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، از کوچکائی بزرگ بے ترسید۔ ہم نے سنا ہے یعنی نجف میں مدرسوں میں طالب علم جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو واش روم جب جانا ہوتا تھا تو کمرے سے نکلتے تھے، جوتے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تھے، ننگے پیر دبے قدموں جاتے تھے، تاکہ ہمارے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہونے پائے۔ من احبنا فلیعمل بعملنا۔ میں وہ بڑی بڑی باتوں کی طرف نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہمارے اپنے مدرسہ امام خمینی میں شروع میں آیت اللہ حسن تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی بہت پیاری شخصیت تھے، وہ صبح کی نماز پڑھانے آتے تھے، بوڑھے تھے بہت۔ تو ہمارا اس وقت مسجد نہیں بنی تھی، ابھی تو مسجد بنی ہوئی ہے، تو ایک ہال تھا اندر، وہاں پہ جماعت ہوتی تھی، تو تقریباً اسی ہال جتنا وہ ہال تھا، تو وہاں سے دروازہ تھا، اور اسی طرح قبلہ اس طرف تھا، بالکل یہی اس کی وہ پوزیشن بنتی ہے، ادھر سے وہ لکڑی کا دروازہ تھا، ہم کھول کے اندر آتے تھے، اور مثلا تو سردیوں میں اب اس دروازے کو بند کرنا پڑتا تھا،
تو وہ پھر یہی دھڑل سے کھولتے تھے لڑکے اور دھڑل سے بند کرتے تھے اور مسلسل وہ آوازیں آتی تھیں. تو ایک دن وہ کھڑے ہو گئے نماز سے پہلے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہیں اور پھر بند کرتے ہیں، اس دروازے کی اپنی ایک لائف ہے، اپنی ایک عمر ہے، بس 20 سال اس نے چلنا ہے. لیکن آپ جب اس کو جھٹکے سے کھولیں گے، بند کریں گے، دھڑل کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اس کی لائف کم ہو جائے گی. 20 کے بجائے یہ 15 سال چلے گا. یہ جو 5 سال مزید اس نے انسانیت کی خدمت کرنی تھی اس دروازے نے، وہ اس سے محروم ہو جائے گا. کل یہ خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کر سکتا اور کرے گا کہ میں 20 سال میں نے خدمت کرنی تھی، لیکن ان کی بے پرواہی کی وجہ سے، ان کے رف یوز کی وجہ سے جو ہے میں 5 سال مزید خدمت نہیں کر سکا. یہ آپ کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنے گا. ایک قسم کا آپ اس کی جلدی موت کا سبب بنے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی موت ہے نا. موت کا مطلب ہے آدمی جب بیکار ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، موت ہو گیا، مر گیا. تو یہ دروازہ 20 سال بعد اس نے مرنا تھا، 15 سال بعد مر جائے گا. اس کا کیسے حساب دو گے؟ یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں کی سوچ کہاں تک جاتی ہے. من احبنا فلیعمل بعملنا. جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ہمارے عمل والا عمل کرے. اور میں دوست احباب زیادہ پوچھتے ہیں، اور آج بھی کہیں گیا تھا تو سوال یہی تھا کہ آپ آئے بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو وہ بات تھوڑی آج ہمارے ٹاپک کے ساتھ بھی ہے کہ جو میں نے ان سے دیکھا، اور بعد میں آپ کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ وہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑا گلہ جو اپنے اس معاشرے سے کرتے تھے وہ یہ تھا، ایک جملہ بھی ہے ان کا کہ فعال باشد قوال نہ باشد. ہمارے یہاں تو قوال وہ قوالی کرنے والے ہوتے ہیں، عربی میں قوال کا مطلب ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اسے، بڑی بڑی چھوڑتے ہیں. مثلا نیکی کے اوپر ایسے ایسے لیکچر دیں گے، آدمی کہتا ہے شاید ان سے بڑا کوئی نیک متقی پرہیزگار ہے ہی نہیں، اور جب کہ اندر سے خالی. تو وہ کہتے تھے فعال باشد قوال نہ باشد، یعنی باتیں کرنے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. اور یہ ان کا شکوہ تھا. اس وقت یہ کربلا کی زیارت صدام تھا اور بند تھی، یعنی یہ پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں میں، میرے خیال میں کوئی 95-96 کی، 1995-96 کی. عجیب ہے. البتہ وہ ان کی اپنی ایک نگاہ تھی جس سے انہوں نے کہا تھا کربلا کا راستہ پاکستانیوں کے لیے کھل گیا تھا لیکن ایرانیوں کے لیے بند تھا. تو یہ ایرانیوں کو اور زیادہ ان کے دل کو جلاتا تھا. وہ دیکھتے تھے یار یہ جا رہے ہیں اور ہم نہیں جا سکتے. تو شاید یہ چیز کوئی سنی ہوئی تھی ان کے ذہن میں تھی یا کوئی. تو ایک دن انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کربلا کا راستہ بند ہے، یہ صدام کون ہوتا ہے، حکومت کون ہوتی ہے اس کو بند کرنے والی؟ یہ ہمارے اعمال کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ دروازہ بند ہے. یہ ہمارے اعمال میں سستی اور کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ کربلا کا راستہ جو بند ہے. ظاہری طور پہ تو ہم کہتے ہیں جی صدام تھا، ملعون تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس نے کیا ہوا تھا. لیکن عالمانہ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، خداوند متعال کو کوئی اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے کا شوق نہیں ہے. اصلاً قطعاً یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اپنے بندوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا پہنچائے. یہ ہمارے اپنے اعمال اور بد کرداری اور بد فعلی اور اس قسم کے برے کاموں کا نتیجہ ہے. روایات میں موجود ہے. بارشوں کا نہ ہونا بھی ہمارے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے ہے. بارشوں کا رحمت سے بدل کر زحمت بننا بھی ہمارے برے اعمال اور اجتماعی گناہوں کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ممکن ہے میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے، لیکن ایک بہت بڑا معاشرے کا ایسا جو کرتا ہے اور سینہ تان کے کرتا ہے، ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، اور کوئی ان کو کہتا بھی نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی نہیں ہے، پھر خدا اس قسم کی آفات کو بھیجتا ہے. وگرنہ ایک باپ سوچ سکتا ہے میں اپنے بچوں کو اذیت دوں، ایک ماں سوچ سکتی ہے میں اپنے بچوں کو اذیت دوں، ان کو دکھ پہنچاؤں، ان کو تنگ کروں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. ہنسی مذاق ایک الگ چیز ہے، لیکن واقعاً میں اپنے بچوں کو نقصان پہنچاؤں، ان کو تنگ کروں، ان کو دکھی کروں، کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو خدا کیسے اپنے بندوں کو نقصان پہنچا سکتے؟ ممکن ہے ہمیں غصہ آیا ہوا کوئی ایک مثلا لگا دیں جذبات میں آ کے. خدا تو ایسا نہیں ہو جذبات میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں پھر اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور پھر وہ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری عملی اعتبار سے کوتاہی کی وجہ سے ہے، عملی اعتبار سے سستی کی وجہ سے. وہ فرماتے تھے، البتہ یہ پھر اوپر کی کلاس ہو جاتی ہے،
وہ فرماتے تھے ایک دفعہ کسی گننے والے نے گنا. عموماً وہ اس طرح بات کرتے تھے کسی گننے والے نے گنا. میرا جو ذاتی انداز وہ یہی ہے کہ وہ خود انہوں نے ہی گنا ہوتا تھا, لیکن چونکہ وہ میں والا چکر نہیں تھا تو کہتے ہیں کسی گننے والے نے گنا حرم امیر المومنین علیہ السلام میں نماز تہجد نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اب تھوڑا سا مجھے شک ہو رہا ہے, یا 40 یا 70 بتایا تھا انہوں نے. 40 یا 70 افراد تھے جو نماز وتر کے قنوت میں حرم امیر المومنین علیہ السلام میں دعائے ابو حمزہ صومالی, ظاہراً لمبی طولانی ترین دعاؤں میں سے دعا, وہ دعائے قنوت میں پڑھتے تھے. اور پھر بڑے مزے سے وہ کہتے تھے الان کو ایسے عبادت کرنے والے, ایسی دعائیں کرنے والے, ایسی مناجات کرنے والے الان کو کہاں ہیں ایسے؟ ہم عمل میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں. کسی نے انہیں کہا, وہ بھی ان کی زبان کو سمجھتا تھا, اس نے کہا شما خیلی کتوم استید. کتوم کتما سے ہے چھپانے والے, یعنی کچھ بولتے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں بذول استعمال ہوتا ہے, بذل کرنے والے, خرچ کرنے والے. اس نے کہا شما خیلی کتوم استید. تو انہوں نے کہا کہ میں جب نجف سے نیا آیا تھا تو میں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا, لیکن میں نے دیکھا نہیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے. میں چپ ہو گیا, بس میں نے خاموشی سکوت اختیار کر. وگرنہ میں بنیادی طور پہ کتوم نہیں ہوں, لیکن میں نے دیکھا ان کو بتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک اور مقام پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف نصیحت جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, جو آتا ہے کہتے ہیں نصیحت کرو. کئیوں کو وہ کہتے تھے ابھی تک جتنی نصیحتیں سنی ہیں ان سب پہ عمل کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, میں تمہیں نئی نصیحت کرتا ہوں. اگر ان سب پہ عمل نہیں کیے, پہلے جاؤ ان سب پہ عمل کرو, پھر کسی نئی نصیحت کے لیے آنا. جس طرح آئمہ چاہتے تھے اور کہتے تھے اور ان کی خواہش تھی, اسی طرح ان کے سیرت پہ چلنے والے وہ بھی یہ شکوہ رکھتے تھے کہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے نا, ان کو تو چھوڑیں. کئی ایسے ہیں جو نصیحت وصیت کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن صرف نصیحتیں جمع کرتے ہیں. وہ مرحوم آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ علیہ وہ کہا کرتے نشستن پتہ نہیں گفتن اور برخاستن مجالس, یعنی یہ بیٹھے گپے شپے لگائیں, اچھی اچھی باتیں کی, سنی سنائی, اور ایک اپنی وہ وصف العیش نصف العیش کر کے اٹھ کے چلے گئے. باقی عمل میں کردار میں ویسے کہ ویسے ہی جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں سب مل کر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آخری روایت آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے کہتے, جب امام ہشتم خراسان میں آ گئے, خراسان میں تھے, تو ایک دفعہ مدینہ سے ایک امام کے چاہنے والوں کا قافلہ آیا, اور ظاہراً ان کے پاس سواریاں کام تھی یا کیا, بہرحال زخمی, ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے. مدینہ سے خراسان آئے, زخمی پاؤں ہوئے تھے, تھکے ہارے ماندے. تو امام علیہ السلام نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتقالا علی حب آل محمد. لا تدعوا, چھوڑ نہ دینا, عمل صالح کو, نیک کاموں کو, والاجتہاد فی العبادہ, عبادت میں سعی و کوشش کرنا, اس کو چھوڑ نہ دینا. کس وجہ سے؟ اتقالا علی حب آل محمد, محمد و آل محمد کی محبت پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے عمل صالح کو نہ چھوڑ دینا. یہ نہ کہنا کہ میں یا حسین کہتا ہوں, میں ماتمی ہوں, نوح خان ہوں, مجالسی ہوں, مثلا ہماری زبان میں کہتے ہیں مجلسوں کی رونق ہوں, یا مجلس پڑھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں آل بیت کا, اور بس ٹھیک ہے, باقی عمل صالح اور ہیں جو کر لیں گے. ہماری محبت کے بھروسے پر عمل صالح کو نہیں چھوڑنا. اور دوسری طرف سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا, کہتے ہیں آگے نہیں آنا, آگے نہیں آنا, آگے نہیں آنا, چھت پہ کوئی بچہ ہے, آگے نہیں آنا, آگے پیچھے ہو, پیچھے ہو, آگے نہیں آنا, گر جاؤ گے, پیچھے ہو, پیچھے ہو, پیچھے 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 پیچھے, اس کو پچھلی طرف سے گرا دیتے ہیں. آگے گرنے سے بچانے کے چکر میں اس کو پچھلی طرف سے. امام دونوں صورتیں بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہماری محبت کے بھروسے پر عمل صالح کو بھی نہیں چھوڑنا, اور لا تدعوا حب آل محمد والتسلیم علی امرہم اتقالا علی العبادہ. ایسا بھی نہ ہو کہ عبادتیں کرتے رہو, نماز روزہ عمل صالح انجام دو, اور عمل صالح کے بھروسے پر ہماری محبت کو بھی نہ چھوڑنا. نہ آگے سے چھت کے اگلے حصے سے نیچے گرنے,
نہ چھت کے پیچھے پیچھے کرتے کرتے پچھلی طرف سے گرنا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں محبت اہل بیت کو بھی نہیں تم چھوڑ سکتے اور ان کی سیرت اور عمل صالح کو بھی تم نہیں چھوڑ سکتے. محبت اہل بیت یہ آگے ہے اس میں کہ فَإِنَّهُ لا يقبل احدهما دون الآخر. یاد رکھو محبت اہل بیت عمل صالح کے بغیر قبول نہیں ہوگی اور عمل صالح بھی محبت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہوگا. اگر صرف عمل صالح لے کے آگے وہاں پہ محبت اہل بیت کے بغیر ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور صرف محبت اہل بیت لے کر آگے عمل صالح کے بغیر. امام فرما رہے ہیں, میں تو نہ قبول کرنے والا نہ ریجیکٹ کرنے والا ہوں, امام فرما رہے ہیں کہ اگر عمل صالح کے بغیر تم محبت اہل بیت لے کر آگے تو یہ محبت اہل بیت بھی قبول نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل صالح محبت اہل بیت کو کیا کر دیتا ہے؟ کامل کر دیتا ہے. یہی ہمارا موضوع بھی تھا کہ ایک شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ محبت کی جائے اہل بیت سے, دوسری شرط یہ ہے کہ اس محبت کے تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی قربانی دیں, اس کے لیے آپ کوئی خدمت انجام دیں, اور جتنی آپ کی محبت زیادہ ہے وہ خدمت اور قربانی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ ان کی سیرت کو اپنائیں, عمل صالح کو اپنائیں. جو عمل صالح کو اپناتا ہے اس کی محبت پھر کامل ہونے کی طرف بڑھتی اور آگے چلتی ہے. کل بھی آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی, اہل بیت کی نصرت کی اور اللہ کے لیے محبت کی, اس کی ایک بہت بڑی مثال شہدائے کربلا میں, یعنی امام کے بعد سب سے بڑی اس کی جو مثال ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے. اس کے بعد اسرا کے ایام ہے, چونکہ ایک مردوں اور شہداء کا قافلہ ہے جس کے سالار حسین ابن علی تھے, اور اس قافلے میں آپ کے دست راست حضرت عباس علمدار علیہ السلام تھے. اب ایک قافلہ اسرا کا قافلہ ہے جس قافلے کے سالار عزادار حقیقی سید سجاد ہیں, اور آپ کا دست راست نہیں, آپ کی دست راست زینب بنت علی ہے. میں ذاتی اپنا ایک وہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عباس نے حسین کا آخر دم تک ساتھ دیا, اسی طرح زینب نے اپنے وقت کے امام کا آخری دم تک ساتھ دیا. آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس امام سجاد کے دست راست کا ذکر کروں. کل انشاءاللہ امام کی شہادت کا دن ہے تو کل انشاءاللہ ان کا ذکر کروں. اب یہ جو میں نے شرطیں آپ کو بتائی تھیں محبت اہل بیت, یہ صرف ہم کہتے ہیں احساسات کے لیے اور جذبات کو ابھارنے کے لیے کہتے ہیں یہ بہن بھائی کی محبت اور وہ, وگرنہ یہ صرف بہن بھائی کی محبت نہیں تھی, یہ معرفت زینب عالیہ تھی. وہ عالمہ غیر معلمہ تھیں, انہیں پتا تھا میرے وقت کا یہ امام ہے اور ذبح عظیم والی یہ قربانی دینے جا رہے ہیں, میں نے اس کی قربانی کو زندہ کرنا ہے. جس طرح یہ اپنے نانا کے دین کو بچائے گا اس طرح سے میں اس کی قربانی کو بچاؤں گا. اور عجیب, یعنی یہ تاریخ میں یعنی ان الفاظ میں نہیں ملتا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیں تو وہ تائید کرتی ہے اس کی کہ یہ ایک خاموش معاہدہ ہے بہن اور بھائی کے درمیان. بہن بھائی کو کہہ رہی ہے اے حسین, اگر تو نانا کے دین کی خاطر اور خدا کی خاطر مدینہ چھوڑے گا تو تیری بہن زینب بھی تیرے ساتھ مدینہ چھوڑ دے گی. تو ماں کی لاحت کو الوداع کہے گا, تیری بہن بھی الوداع کہے گی. تو نانا کے مزار کو ترک کرے گا, تیری بہن بھی نانا کے مزار کو ترک کر دے گی. تو مکہ میں جا کے ڈیرا لگائے گا, تیری بہن بھی مکہ میں ڈیرا لگائے گی. تو حج چھوڑ کر عمرہ کر کے مکہ سے نکل پڑے گا, زینب بھی تیرے ساتھ نکل پڑے گی. تو کربلا کے لق و دق دہ صحرا میں جا کے ڈیرا ڈالے گا, زینب بھی تیرے شانہ بشانہ ہوگی. پانی بند ہوگا تو صرف تجھ پر نہیں بلکہ زینب پر بھی ہوگا. اے حسین, اگر تیرے بیٹے بچے پیاسے ہوں گے تو زینب کے بچے بھی پیاسے ہوں گے. صبح عاشور اگر اے حسین
آپ اپنے بیٹوں کو قربان کریں گے تو زینب بھی اپنے بیٹوں کو قربان کر دے گی. آپ اپنے بھتیجوں کو قربان کریں گے تو زینب بھی اپنے بھتیجوں کو قربان کرے گی. آپ اپنے بھائیوں کو قربان کریں گے تو زینب بھی اس قربانی میں پیچھے نہیں رہے گی. اور سب سے بڑی قربانی، اے حسین اگر تو دین کو بچانے کے لیے سر دے گا تو زینب اپنی چادر دے دے گی. تطہیر کے وارث فاطمہ کی بیٹی، وہ بی بی جو اپنے نانا کے مزار پہ جب آتی تھی تو دن کی روشنی میں نہیں، رات کی تاریکی میں آتی تھی، اور 10 کے قریب محرموں نے اس بی بی کو گھیر رکھا ہوتا تھا. بی بی کے نانا کے مزار پر پہنچنے سے پہلے بابا علی جا کے چراغوں کو گل کر دیا کرتے تھے. جب پوچھا گیا تو کہا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے سائے پہ بھی کسی کی نظر نہ ہو. امام کا مدینے کا ایک ہمسایہ ہے، 7-8 سال ہمسایہ رہا. کہتے ہیں میں 7-8 سال امام کا ہمسایہ رہا، مجھے نہیں پتا تھا علی کی کوئی بیٹی بھی ہے. اور پھر وہ بیٹی مرزا بزرگ شیرازی، نجف کے بہت بڑے مرجع، ان کے ہاں مجلس ہو رہی تھی، اور اس مجلس کے دوران اس پڑھنے والے روزے خان نے پڑھا، ایک جملہ کہا. جیسے ہی اس نے جملہ کہا، کہتے ہیں انہوں نے اپنا ماما اپنے سر سے اتار کے پھینک دیا اور سر پہ پیٹنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا. اب وہ روزے خان اور پڑھنا چاہتا تو اس کو روک دیا، کہا یہ جو تم نے ایک جملہ کہا ہے پہلے اس کا ہمیں حق ادا کرنے دو. وہ جملہ کیا تھا؟ دخلت زینب بنت علی علی ابی زیاد. زینب بنت علی ابن زیاد کے دربار میں داخل. مرحوم مرزا بزرگ شیرازی فرماتے ہیں سوچو ذرا، کجا زینب بنت علی اور کجا اس شرابی کا دربار. دیکھنے میں تو ایک عورت ہے، لیکن کردار اور صبر کو دیکھیں تو ایک پہاڑ ہے زینب. آپ آج بھی جائیں سوریہ، وہاں پہ لکھیں السلام علیک یا جبل الصبر. ہمارا سلام ہو اس خاتون پر جو صبر کا پہاڑ ہے. عزیزو یہ معمولی بات نہیں ہے. 6 بھائی، 7 یا 8 بھتیجے، 3 بیٹے ظاہراً اور بھانجے، اور باقی جس ساری لاشیں دیکھی ہیں اس خاتون نے. اور پھر بھی جب اس ملعون نے بی بی پہ وہ زخم زبان لگایا کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، تو کڑکدار آواز فرماتی ما رأیت الا جمیلا. یہ جملہ صبر کا پہاڑ ہی ایسا جملہ کہہ سکتا ہے، ورنہ عورت ہم مرد بھی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے اتنی لاشیں دیکھ کر. اور صرف یہی نہیں تھا، وہ جملہ تو اپنی جگہ 7 بھائی کے سر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، بے پردہ نامحرموں کے اس مجمع میں کھڑے ہیں. یہ ساری چیزیں، سارے ظلم و ستم کے باوجود کس شجاعت کے ساتھ کہتی ہے علی کی بیٹی کہ ما رأیت الا جمیلا. ہم نے جو دیکھا وہ سب جمیل تھا. کیوں؟ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا امتحان لیا، وہ امتحان پہ امتحان لیتا چلا گیا، اور اللہ کے یہ بندے ہر امتحان میں کامیاب سے کامیاب تر ہوتے چلے گئے. اس لیے ما رأیت الا جمیلا. اور پھر بی بی کی یعنی اس ممتا کے حوالے سے سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں، پوری تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھ لیجیے عاشور کے بعد، کہ آپ کو بی بی ہر شہید کا غم مناتے ہوئے نظر آئے گی. کبھی عباس بھائی کا غم منا رہی ہے، کبھی بھتیجوں اکبر اور قاسم کا غم منا رہی ہے، کبھی بھائی حسین کا غم منا رہی ہے. ہر کسی کا نوحہ پڑا، ہر کسی کا ماتم کیا، ہر جگہ سب سے آگے آگے نظر آئیں. اگر کسی کا نام نہیں لیا تو وہ اون و محمد کا نہیں لیا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے پھر مدینہ تک کسی مقام پر مجھے نہیں ملا زینب نے اون و محمد کو یاد کیا. یاد کیا تو رباب کی اجڑی ہوئی گود کو یاد کیا، یاد کیا تو بیوائے حسن کے چاند کو یاد کیا، یاد کیا تو ام لیلہ کی اکبر کو یاد کیا.
نوحہ پڑھا تو اپنے کڑی الجوان بھائی عباس کا نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا تو اپنے بھائی حسین کا مرثیہ پڑھا۔ ارے کوئی بی بی سے پوچھے اے آقا زادی، آپ بہن بھی ہیں، آپ پھوپھی بھی ہیں، آپ خالہ بھی ہیں، مانتے ہیں، سارے رشتے ہیں، آخر آپ ماں بھی تو ہیں۔ آپ کی ممتا کا وہ جذبہ کہاں گیا؟ آپ نے ممتا کے آگے بند کیوں باندھ رکھا ہے؟ عجب نہیں آواز آئے، میں کیسے اپنے بچوں کو یاد کروں؟ میں نے ام لیلہ کو بھی سنبھالنا ہے، میں نے رباب کا بھی خیال رکھنا ہے، میں نے بیوہ حسن کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو رونا شروع ہو جاؤں، ان کو تسلیہ کون دے گا؟ ان کو دلاسے کون دے گا؟ زینب نے اپنی ممتا پہ اتنا بڑا بند باندھا، کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام، شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ۔ میرا دل یہ کہتا ہے بی بی آئیں روضہ رسول پر، نانا کو ان کی اولاد کا پرسہ دیا، ماں زہرا کو ان کا پرسہ دیا، ساری امانتیں بنی ہاشم کے گھروں کے سپرد کی، اور آئیں اس گھر میں جو عبداللہ ابن جعفر کا گھر تھا۔ دروازہ کھولا، صحن سے گزری، آئیں ایک چھوٹے سے کمرے میں، جس کمرے میں دو چھوٹے چھوٹے مصلے بچھے ہوئے تھے۔ آواز دی، واؤنا واہ محمدہ، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، تمہاری ماں تم سے شرمندہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ایام القلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اللہ تجھے زینب کے اون و محمد کا واسطہ، میرے اللہ تجھے زینب کی چادر کا واسطہ۔ ہمیں سیرت اسرائے کربلا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کو کربلا کی ماؤں بہنوں کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو کربلا کے بچوں کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو کربلا کے جوانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کو کربلا کے بزرگ شہیدوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔